اللہ تمہاری بند قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ وہ گھڑی قریب ہے جب خاموش دعائیں جواب پائیں گی۔ وہ لمحہ آنے والا ہے جب صبر رنگ لائے گا اور وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو کامیابی کی نوید ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی بندے پر خاص کرم فرمانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف دروازے نہیں کھولتا بلکہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے، راستوں کو بھی آسان کر دیتا ہے اور حالات کو بھی نئی سمت دے دیتا ہے۔ بند قسمت دراصل کبھی بند نہیں ہوتی، بس اللہ کی حکمت کے تحت کچھ وقت کے لیے رکی ہوتی ہے تاکہ بندہ مضبوط ہو، صبر سیکھے اور اپنے رب کے قریب آ جائے۔ اللہ تمہاری بند قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے، وہ رب جس نے اندھیری رات کے بعد صبح کو لازم کیا، وہ رب جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا وعدہ کیا، وہ رب جس کی رحمت مایوسی سے کہیں بڑی ہے۔ وہی رب تمہاری زندگی میں وہ لمحہ لانے والا ہے جس کے بعد تم کہو گے یا اللہ اگر یہ دیر تھی تو واقعی اس میں بھی خیر ہی تھی۔ اکثر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ قسمت بند ہو گئی ہے، کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہ محنت رائگاں جا رہی ہے، کہ دروازے ایک کے بعد ایک بند ہوتے جا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا، وہ صرف اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک بندہ اس نعمت کے قابل نہ ہو جائے۔ اللہ جب کسی کو بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے اندر سے بدلتا ہے، پھر اس کے حالات بدلتا ہے اور آخر میں اس کی تقدیر پر وہ مہر لگا دیتا ہے جسے دنیا کامیابی کہتی ہے۔ بند قسمت آخر بند کیوں لگتی ہے؟ یہ سوال ہر اس دل میں آتا ہے جو صبر کے لمبے سفر پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کبھی اللہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ تمہیں سکھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ تمہیں ایسی جگہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے جہاں رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہر تاخیر رد نہیں ہوتی، اکثر وہ حفاظت ہوتی ہے، وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ کامیابی قریب ہے۔ دل کا اللہ کی طرف جھک جانا، جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی بے چینی کے باوجود تمہارا دل نماز، دعا اور ذکر میں سکون پاتا ہے، تو جان لو کہ یہ عام بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اندر سے مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ بڑی کامیابی سے پہلے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب تم دیکھو کہ اب تمہاری خوشی صرف لوگوں سے وابستہ نہیں، اب تمہارا دل تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اب تمہیں سجدے میں عجیب سا سکون ملتا ہے، تو جان لو کہ اللہ تمہیں اندر سے تیار کر رہا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ آ جائے اس کی قسمت زیادہ دیر بند نہیں رہتی۔ آزمائشوں کا بڑھ جانا مگر حوصلے کا قائم رہنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی سے پہلے آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، راستے مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر ان سب کے باوجود تم ہار نہیں مانتے اور تمہارا یقین قائم رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص اصول ہے، سب سے مشکل مرحلہ اکثر سب سے بڑی کامیابی سے پہلے آتا ہے۔ جب صبر کی انتہا ہو جائے، راستے بند نظر آئیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں اور تم صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ، تو سمجھ لو کہ اب معاملہ انسانوں سے نکل کر براہ راست اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ غیر متوقع مدد کے دروازے کھلنا، کبھی کسی ایک جملے سے، کبھی کسی شخص کے ذریعے اور کبھی کسی ایسے موقع سے مدد ملتی ہے جس کی تم نے امید بھی نہیں کی ہوتی۔ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہوں، گھبراؤ نہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر حالات مایوس کن ہوں مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں یہ احساس زندہ ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ تمہاری سوچ نہیں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی امید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس دل میں امید نہیں ڈالتا جسے وہ خالی ہاتھ لوٹانے والا ہو۔ دل کی کیفیت بدل جانا، وہ چیزیں جو پہلے تمہیں توڑ دیتی تھی اب تمہیں صبر سکھاتی ہیں، وہ لوگ جو پہلے تمہاری توجہ کا مرکز تھے اب تمہارے لیے غیر اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں اندر سے آزاد کر رہا ہے۔ کبھی کسی اجنبی کی بات تمہاری رہنمائی بن جاتی ہے، کوئی بند دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، کوئی موقع تمہیں خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے جو شور نہیں مچاتی، بس کام کر جاتی ہے۔ دعا میں خاص تاثیر محسوس ہونا، جب دعا کرتے وقت آنکھیں نم ہوں، الفاظ خود بخود نکلے اور دل مطمئن ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا رد نہیں ہو رہی بلکہ ایک بہترین وقت کے لیے محفوظ ہو رہی ہے۔ وہ باتیں جو پہلے رلا دیتی تھی اب صرف سبق بن جاتی ہیں، وہ لوگ جو کبھی سب کچھ تھے اب ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں پرانے درد سے آزاد کر رہا ہے تاکہ نئی نعمتوں کا وزن تم اٹھا سکو۔ بار بار ایک ہی بات کا دل میں آنا، کبھی کامیابی کا خیال، کبھی نیا آغاز، کبھی حلال راستے کی طرف رغبت، یہ سب دل کے اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ بندے کے دل میں راستے ڈال دیتا ہے، پھر خود ہی انہیں کھول دیتا ہے۔ اب دعا رسمی نہیں رہتی، اب دعا دل سے نکلتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دعا کے بعد سکون آتا ہے۔ یاد رکھو سکون والی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ صبر کر شکوے پر غالب آ جانا، جب تم کہنا چھوڑ دو میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا اور کہنا شروع کر دو یا اللہ جو بھی ہے تیری مرضی میں ہے، تو سمجھ لو کہ قسمت کے دروازے کی کنجی اب تمہارے
ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یاد رکھو اللہ جب دروازہ کھولتا ہے تو عزت کے ساتھ کھولتا ہے، جب دیتا ہے تو توقع سے بڑھ کر دیتا ہے، اور جب دیر کرتا ہے تو اس میں بھی بہتری رکھتا ہے۔ اللہ جب قسمت کا دروازہ کھولتا ہے تو کیسے کھولتا ہے؟ وہ عزت کے ساتھ دیتا ہے، وہ توقع سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ ایسا دیتا ہے کہ پچھلا دکھ یاد نہیں رہتا، وہ ایسا بدلتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے جہاں تم کہہ سکو یا اللہ اگر یہ سب پہلے مل جاتا تو شاید میں سنبھال نہ پاتا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایسی کامیابی دینے والا ہو جس کے بعد تم خود کہو یا اللہ شکر ہے تو نے دیر کی ورنہ میں اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ اگر آج تم تھکے ہوئے ہو، مایوس ہو یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو تو بس اتنا یاد رکھو، اللہ نہ دیر کرتا ہے اور نہ ہی بے خبر، وہ ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر آن سن رہا ہے، ہر آن تمہاری تقدیر کو بہترین انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ بس صبر کو مت چھوڑو، دعا کو مت چھوڑو اور امید کو کبھی مت چھوڑو۔ اپنا یقین مضبوط رکھو، زبان پر شکر اور دل میں امید رکھو، اللہ تمہاری بند قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے اور بہت جلد وہ نشانیاں سب پر واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تمہاری بند قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے اور جب وہ کھلے گا تم خود کہو گے یا اللہ تیرا وقت ہی سب سے بہتر تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں۔